پرسونا کا مطلب ہے ماسک لیٹن میں، یعنی کہ لاطینی زبان میں. پرسنالٹی وہاں سے لیا ہے، یعنی کہ شخصیت. شخصیت ایک بالکل الگ شے ہے، جیسے کہ ہڈی میں مغز اور پھل میں گودا. اس کا کسی ظاہر سے نہ کوئی لینا دینا ہے، نہ ہی کوئی جواز ہے. کبھی ہماری شخصیت کچھ اور ہی ہو جاتی ہے، وہ اس لیے کہ اس پر ہر کسی کی چھاپ ہوتی ہے. اور کبھی تو اپنے قریبی پیارے ہمیں پنپنے ہی نہیں دیتے اور خول پہ خول چڑھائی جاتے ہیں. کبھی کسی کے جوتوں میں فٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کمال کر دیا. ہم سنبھل ہی نہیں پاتے تو نوچ نوچ کے وہ جوتے اتارتے ہیں اور دوسرے لے آتے ہیں اور ٹھوک ٹھوک کے فٹ کرتے ہیں. وہاں قدم جمنے نہیں پاتے کہ ان کو کوئی اور پسند آ جاتا ہے. اور یہ سلسلہ چلتا کبھی مکمل نہیں ہوتا، جب تک میں تنگ آ کر دھکے نہ دے کے خود کو بند کر لوں کہ بس اب میں نہیں سنوں گا اور نہ ہی مانوں گا. ناراض تو سب بہت ہوتے ہیں کہ آگے چل نہیں سکو گے، زمانہ دھتکارے گا تو یہیں آؤ گے، ہم نہیں ہوتے تو کیا ہوتا، اور نہیں ہوں گے تو کہاں جاؤ گے. اور بھی بہت سی آوازیں میرا پیچھا کرتی ہیں جب تک میں دروازہ مکمل بند نہ کر دوں اور ڈرنا بند کر کے، تابع داری بند کر کے، خود پہ بھروسہ کر کے خود کے جوتے پہنوں جو مکمل میرے سائز کے ہوں. ایسا اندھیر ہے کہ ہم کی خود کی طاقت کے بل بوتے پہ کوئی ایک آدھا خول پھینک بھی ڈالیں، نوچ دیں تو ہمارے پیارے واپس بھی چڑھا دیتے ہیں. بھلے کرچیاں ہو گیا ہو، جوڑ لیتے ہیں، دراروں سمیت واپس تھوپتے ہیں. میں کبھی شرم سے، کبھی ڈر سے اور کبھی عزت کرتے مانتا جاتا ہوں کہ ان کو دکھ نہ ہو. پھر مجھے سوچ آ ہی جاتی ہے کہ اللہ سونے کے حکم سے بہت سے میرے قول میرے ڈر کی کہانی نہیں ہے، نہ ہی میرے بزدل ہونے کی، نہ ہی میرے چھپنے کی، بلکہ میرے پیارے خود کے خوف اور خود کی بنائی عزت کے استحکام کا حصہ سمجھتے ہیں میری ذات کو دبانا اور ان کے رنگ میں رنگے جانا. میں بھی کم نہیں اگر کہ حوصلہ پکڑ ہی لوں. میں جب بھی اٹھتا ہوں جاگتا ہوں کوئی نہ کوئی خول ادھیڑتا نوچتا ضرور ہوں. کبھی تو چھپتا بھی ہوں کہ کہیں پہلے کی طرح ان پیار کرنے والوں کے ہاتھ لگ گیا تو زیادہ زور سے چپکا دیں گے اور اب کی بار نہ یہ حوصلہ پکڑے اور اتارنے نہ پائے. ان کا بس چلے تو نقاب اتارنے والے کے ہاتھ پاؤں توڑ کے زندان میں ہی ڈال دیں. ویسے کسی کے ہاتھ چڑی شخصیت کی زندگی زندان ہی ہے. جس کی کوئی خود کی مرضی نہ ہو، اس کی زندگی اور کیا ہے؟ چلتی اس لیے رہتی ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ قید ہے. اس کے لیے ساتھ والے ہر وقت کام میں ہی جتے رہتے ہیں. یہ ان پیار کرنے والوں کی انتھک محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ قیدی کبھی فرصت میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ قید ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی زندگی کا طریقہ کار ہے یا ہو سکتا ہے. اور سب سے ضروری سوچ کہ وہ طریقہ اس کے لیے ہو سکتا ہے یا وہ کسی اور احوال کے بارے میں سوچنے کے قابل ہے. اس قید کا کوئی بھی ٹانکا ٹوٹے تو ایسے شرمسار کرتے ہیں کہ یہ پیار کرنے والے کہ اگلی مرتبہ کوئی خیال دل و دماغ کا رخ کرے تو ڈر اور شرم کے مارے قیدی اس کو خود ہی دھتکار دے اور قید کی زندگی کو بہتر جانے. اصل میں تو دماغ استعمال کرنے کو نافرمانی کہہ کہہ کے نکلنے کا در بند کر دیا جاتا ہے اور سوچ کا موقع تنگ کر دیا جاتا ہے. اس بند و تنگ کی لڑائی لڑتے لڑتے آخرکار شخص ہار جاتا ہے اور نقاب جیت جاتا ہے. کبھی اس ہار میں سے پھر وہ طاقت جمع کر کے سر نکالنے کا سوچتا ہے اور نکالنے لگتا ہے اور طاقت پکڑتا ہے کہ خود کے نقاب اتارے اور ایسے نوچے کہ پھر کبھی واپس نہ کوئی لگا سکے اور نہ ہی لگانے کا کہے اور سوچے. کم از کم میرے راستے میں کوئی نہ آئے، مجھے کبھی خود کو گم نہ کرنا پڑے، ایسے کہ کوئی نہ ڈھونڈ پائے بلکہ میں بھی خود کو نہ ڈھونڈ سکوں، پہچان نہ سکوں. 2 مرتبہ کسی کو نہ پہچانو تو ہر کوئی اجنبی لگنے لگتا ہے. خود کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. روز خود کو میک اپ میں تہ در تہ دیکھ کے بغیر میک اپ کے خود کی شکل پہچانی ہی نہیں جاتی. لگتا ہے آنا دھوکہ دے رہا ہے یا میری نظر کمزور ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے. اگر سمجھ آنے لگے کہ جو میں ہوں یہ میں نہیں ہوں یا میں ایسا نہیں ہونا چاہتا یا دکھنا چاہتا، یہ سب بات مثبت سوچ کی ہی ہو رہی ہے، تو آپ خود کو اختیار دو خود کے اندر باہر پہ غور کرنے کا. اللہ آپ کو اچھا ساتھ دے خود کا، اور ایک اچھا ساتھی بھی دے جو اپنے تئیں خود کے سب نقاب نوچ چکا ہو. مگر پہلا کام ہم کو خود ہی کرنا ہے، اور وہ پہلا کام ہے ہمت کرنے کا، سوچندان لگانے کا.